الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم صدق تتقون۔ اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم سے الحمدللہ آج دوسرا روزہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کا کل کا روزہ جو ہے وہ اچھا گزرا ہوگا۔ میں نے آپ احباب کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم پر پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ یا اللہ کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کا ماہ مکرم ہے۔ نماز معراج شریف کی رات کو فرض ہوئی، جبکہ روزہ 10 شوال 2 ہجری کو فرض ہوا۔ روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کے بارے میں علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیکی، کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی بندے کی یاد، کسی نیک بندے کی یاد موجود ہوتی ہے۔ جیسے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر حج کا فریضہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے رمضان کے ماہ مکرم میں کھانے پینے سے پرہیز کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ رب العزت نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا۔ ماہ رمضان المبارک کو رب تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ رب تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہم پر، نبی پاک علیہ السلام کی امت پر روزوں کو فرض کر دیا۔ کیا روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام، تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے سبب بندہ متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دو۔ در مختار میں ہے کہ بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر جب 10 سال ہو جائے تو اسے روزہ رکھو، اس کو روزہ رکھنے کا حکم دو کہ بیٹا آپ روزہ رکھو۔ اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو
اور وہ روزہ نہ رکھے تو اسے مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ رمضان شریف، حضرت جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، کنز العمال میں ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت کیا ہے تو میری امت دعا کرے، تمنا کرے کہ پورا سال رمضان شریف ہو، پورا سال روزے ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت کیا ہے۔ حضرات، اب جو حدیث عرض کرنے لگا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی عذاب نہ دے گا، اور اللہ رب العزت ہر دن 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے میں جتنے کو اللہ رب العزت نے دوزخ سے نجات دی ہوتی ہے ان سب کے برابر اللہ رب العزت اس رات میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کا دن، عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے اپنا کام پورا کر لیا، جس نے اپنے کام کو سر انجام دے لیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا صادقین اور شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ کنز العمال شریف میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں، یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تم صادقین اور شہداء میں شمار کیے جاؤ گے۔ رمضان المبارک میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن واعظ فرمایا، تقریر فرمائی، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ ماہ مکرم، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر کی رات۔ اللہ رب العزت کے حبیب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرتا ہے یعنی نوافل ادا کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جسے اور دنوں میں وہ فرض ادا کر رہا ہے، اور اس ماہ میں جس نے فرض ادا کیا گویا کہ اس نے دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ثواب کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اس ماہ میں روزہ دار کو افطار کراتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزادی
دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کروانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت سلیمان فارسی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا ہی میٹھا اور پیارا جواب دیا۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا تو اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پانی، ایسا جام پلائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ورکر جو ہمارے نیچے کام کرتے ہیں ان سے زیادہ کام روزے میں نہ لیں، جتنا ہو سکے اتنا ہی ہم اس پر احتیاط کریں تاکہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو اور اس کے رسول بھی راضی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تینوں قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد